فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک بہت ہی سبق آمیز اور بڑی مختصر ترین سورت جسے ہم سورہ العصر کے نام سے جانتے ہیں، اکثر کو ہم میں سے یہ سورت یاد ہے، اور اس سورت کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہر ایک لفظ اس سورت میں اپنے اندر بہت وسیع اور بڑے معانی رکھتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پورے قرآن مجید کا ایک خلاصہ ہے، اور ایک اور طریقے سے اس پر غور کریں تو یہ پورے دین اسلام کا بھی ایک خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے بہت سارے نسخے اور بہت سارے فارمولے بتائے ہیں، بہت ساری ہدایات دی ہیں، اور سورہ العصر میں کامیابی سے زیادہ ناکامی سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا ہے، تاکہ اگر اللہ کے بندے اس کائنات میں، اس زندگی میں اور ابدی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب نہ ہوں تو کم از کم وہ ناکام بھی نہ ہو، فیل بھی نہ ہو۔ اسی طرح ہے جیسے جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو استاد انہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم اتنے نمبر لوگے، 80%، 90% نمبر لوگے تو تمہارا اے گریڈ ہوگا، تمہاری ڈسٹنکشن ہوگی، تمہاری پوزیشن آئے گی، تمہیں میڈل ملے گا، اور پھر یہ گریڈ ہوگا۔ اور اگر اسکول سے نکل کر کسی یونیورسٹی میں جانا ہے، کسی اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے تو تمہارے اتنے گریڈ ہونے چاہیے، اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے، اتنے نمبر ہوں گے تو داخلہ ملے گا۔ پھر استاد یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر 50% یا 40% اس سے بھی اگر کم نمبر، ایک بھی نمبر، 1 نمبر بھی کم ہوا تو تم فیل ہو جاؤ گے، یعنی ناکام ہو جاؤ گے، کہ تمہیں ڈراپ آؤٹ ہو جاؤ گے، باہر چلے جاؤ گے، تم مکمل طور پر ناکام ہو جاؤ گے۔ تو سورہ العصر جو ہے یہ بھی ایک بندہ مومن کو ایک وہ کم سے کم، وہ جو ایک ناکامی کا ایک معیار ہے اس سے اوپر کی ایک لمٹ بتاتی ہے کہ اگر تم اس سے بھی نیچے چلے گئے تو پھر تم ناکام ہی رہو گے، تم فیل ہی رہو گے، تو تم کامیاب کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکو گے۔ والعصر، رب العالمین قسم کھا رہے ہیں گزرتے ہوئے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں میں 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے، باقی سب لوگ نقصان میں ہیں، ناکام ہیں، فیل ہو رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اور اچھے کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی، سچ کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی، یعنی ثابت قدم رہنے کی، اولو العزمی کی اور استقامت کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن میں یہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ لوگ ناکامی سے نکل کر
کامیابی کے درجے پر آ گئے، اور پھر وہ نیکی میں، ایمان میں، تقوی میں، صبر پر چلنے میں اور صبر کی تلقین کرنے میں اور حق پر چلنے میں اور حق کی تلقین کرنے میں جتنے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کے ہاں وہ اتنے ہی متقی اور اتنے ہی پرہیزگار اور اتنے ہی نیک بنتے چلے جائیں گے۔ سامعین گرامی، آج کے جو خطبے کا موضوع ہے وہ صرف اس سورت کے 2 لفظ ہیں، اور وہ لفظ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لفظ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو حق کی، سچائی کی نصیحت کرتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں۔ آج کل کا یہ جو ہمارا کلچر ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کلچر میں تنقید جو ہے وہ بڑی عام ہے۔ کیوں؟ کہ ہم جمہوریت کے دور میں رہتے ہیں، اور جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ شخصی آزادی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو جب آزادی ہے تو پھر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی چیز پر تنقید کرنا اس کا ایک بنیادی حق ہے، اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی چیز پر تنقید کر رہے ہیں تو ہم ایک مثبت انداز میں ایک تنقید کر رہے ہیں، اور اس تنقید سے ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم حق کو پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے، اور معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دانشور حضرات اور بہت سارے جو لیڈرز ہیں وہ اکثر وہ ایک تنقیدیں کرتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، تو ہر جگہ پہ ایک بٹن ہے، ایک لائک کا بٹن ہے، مجھے پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے، ڈس لائک کا بٹن ہے، اور گھر میں والدین بچوں پر تنقید کر رہے ہیں، بچے والدین پر تنقید کرتے ہیں، شوہر بیویوں پر تنقید کرتے ہیں اور بیویاں شوہروں پر تنقید کرتی ہیں، دوست دوسرے دوستوں پر کرتے ہیں، رشتہ داروں پر کرتے ہیں، دفاتر میں، گھروں میں، مجالس میں، اور خصوصی طور پر دوسروں کی غیر موجودگی میں ہم لوگوں کو عموماً تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اور پھر تنقید موسم پر بھی ہوتی ہے، تنقید مہنگائی پر بھی ہوتی ہے، حکومت پر بھی ہوتی ہے، قیادت پر بھی ہوتی ہے، سیاسی پارٹیوں پر بھی ہوتی ہے، کرپشن پر بھی ہوتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں اور حق کی بات کر رہے ہیں۔ حق کی بات تو صحیح ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ نے حکم دیا کہ حق کی نصیحت کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے۔ تواصو وصیت سے نکلا ہے، وصیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معانی بہت وسیع ہیں۔ اس کا ایک معنی جو ہے وہ نصیحت ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا، ذالکم وصاکم بہ، کہ میں تمہیں یہ ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں ہدایات دے رہے ہیں۔ اور وصیت کا جو دوسرا مطلب ہے عربی میں وہ وہی ہے جو اردو میں ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی وصیت کرتا ہے، یعنی وصیت اس شخص کی وصیت جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، نزع کی حالت سے تھوڑا سا پہلے اس پر ہوش کی حالت میں ہے، اور وہ اپنے پیاروں کو جو بھی اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے کوئی بات چھوڑ کے جا رہا ہے، اور جو بھی اس کی زندگی کا نچوڑ تھا، پورا جو تجربہ اور علم اس نے پوری زندگی 60 70 80 سال کی عمر میں جو اکٹھا کیا، اور اب وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ میں اپنے پیاروں کو چند الفاظ جو ہیں
وہ نصیحت کے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وصیت وراثت سے بھی منسلک ہے، اور ورثہ ہمیں پتہ ہے، ورثہ وہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جو ہمارے وارثین ہیں ان کے لیے جو ہم چیز چھوڑ کر جاتے ہیں اسے ورثہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ورثہ تو بڑا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور نہ اس کی کوئی جائیداد ہے، نہ اس کا کوئی مال ہے، نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ اس کے کوئی اچھے اعمال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ورثہ کیا چھوڑ کے گیا؟ لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے کوئی ورثہ نہیں چھوڑا۔ تو وصیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وہ وصیت کر رہا ہے کہ جن پر وہ اپنی زندگی میں عمل کرتا رہا۔ اگر وہ صرف علم کی حد تک، کتابی باتوں تک اس کی باتیں اس کے پاس تھیں، اور وہ باتیں نصیحت کر کے اپنے وارثین کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ورثے میں انسان نے کہا کہ میں نے تو تمہارے لیے بڑا وراثت چھوڑی ہے، اور ورثے میں کوئی ایک دھیلے کی چیز بھی نہ ہو، تو وارثین کہیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو وصیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وہ وصیت کر رہا ہے دوسروں کو، وہ نصیحت کر رہا ہے، وہ واعظ اور تبلیغ اور تلقین کر رہا ہے کہ جس پر وہ خود عمل کرتا ہے۔ دوسری شرط دوسری وصیت کی شرط یہ ہے، اور جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم اپنی عملی زندگیوں میں، کہ وصیت کس کو کی جاتی ہے؟ وصیت اپنے قریبی عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو، اور بہت ہی فیملی میں جو کلوز لوگ ہیں انہیں کی جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کا وصیت کرنے والوں پر، وصیت کرنے والے کا اور وصیت لینے والوں کا آپس میں پیار کا، خلوص کا، محبت کا اور اعتماد کا، جسے ہم ٹرسٹ کہتے ہیں، یہ اگر رشتے موجود ہیں تو پھر وصیت کرنے والا ہی وصیت کر رہا ہے، انہیں کوئی نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص کسی اجنبی شخص کو وصیت کبھی نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی ایسا شخص کہ جس سے آپ کے ساتھ پیار کا، محبت کا، خلوص کا، اخلاص کا اور اعتماد کا رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وصیت نہیں ہوتی۔ تیسری شرط وصیت کی، تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص وصیت کر رہا ہے اور جن کو وصیت کی جا رہی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، دل و جان سے۔ وصیت کرنے والا بھی، کیونکہ اس کے پاس وقت بڑا کم ہے، اس کے پاس شاید 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، آدھا منٹ، 1 منٹ کا، کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ اس کی جان کو نکال کے لے جائے اور کب اس کی آواز بند ہو جائے۔ وہ بالکل بستر مرگ پہ ہے، اور وہ بالکل مختصر سی بات کر رہا ہے، اور دونوں یعنی وصیت کرنے والا اور وصیت لینے والا دونوں ایک دوسرے کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں۔ کوئی شخص اپنے فون کی طرف نہیں دیکھ رہا، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، کسی کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہے، دونوں کی توجہ، لینے والے کی، وصیت دینے والے کی، دونوں کی توجہ آپس میں پوری طرح مرکوز ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو وصیت دینے والا ہے وہ اپنی زندگی کا جو سب سے اہم بات ہے، پوری زندگی کا 70-80 سال کی زندگی کا جو نچوڑ ہے، وہ اسے کچھ سیکنڈز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی سب سے اہم واقعات یا سب سے اہم سبق وہ اپنی اولاد کو دے کر جا رہا ہے کہ میرے پیچھے فلاں کا خیال رکھنا، میرے یہ جائیداد یا یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپس میں اتفاق سے رہنا، یا وہ کیونکہ اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور اس کا جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان سے پیار، محبت، اخلاص کا ایک بہت ہی عظیم رشتہ ہے، اور وہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا، حق کی بات کہہ رہا ہے۔ جس بات پر وہ اپنی زندگی میں خود عمل کرتا رہا وہی کر رہا ہے، اور وہ اس اہم بات کو بڑے پیارے، بڑے خوبصورت اور بڑے دھیمے انداز میں وہ اپنے عزیز و اقارب کو وہ ایک وصیت کر رہا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ ہے وصیت کی روح،
اگر ہم کسی کو کوئی بھی بات بتا رہے ہیں، کوئی بھی کام کی بات، اخلاق کی بات، کردار کی بات، اصلاح کی بات، نصیحت کی بات، کسی میں کوئی بھی بہتری لانے کی بات بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے شرطیں یہی ہیں جو وصیت کی شرطیں ہیں. کسی کی بغیر دل آزاری کے، کسی کا بغیر دل دکھائے، خوبصورت پیارے انداز میں، اور جس کو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا محبت کا ایک رشتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو فائدہ ہے اگر وہ میرے دل میں موجود ہے اور پھر میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں تو پھر یہ وصیت کہلاتی. انگریزی میں نفسیات کی زبان میں اسے ڈائنگ ٹیسٹیمونی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ شہادت انسان کہ جو مرتے وقت دے رہا ہے. تو اس کے بارے میں ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہے یہ عمومی طور پر صحیح ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اور دینے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جو زندگی میں غلطیاں کرتا رہا وہ غلطیاں میری اولاد اور میری بیوی یا میرا خاوند اور جو میرے قریب اور جو میرے پیارے لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں کم از کم یہ غلطیاں نہ کریں جو میں اپنی زندگی میں کرتا رہا اور پھر ان سے سبق سیکھتا رہا. تو سامعین گرامی، اگر یہ 4 شرائط ہماری تنقید میں شامل ہیں تو پھر تو یہ وتواصوا بالحق ہے، وتواصوا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایک بے جا تنقید ہے جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ تنقید اکثر غیروں پر ہوتی ہے اور اپنوں سے تو ہم آنکھیں بند ہی کر لیتے ہیں. ہمارے کسی پیارے نے کوئی بھی غلطی کی تو ہم تو اس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں کہ میں تو یہ بات کروں گا تو یہ تو مائنڈ کر جائے گا، یہ تو کہے گا یہ میرا کیسا دوست ہے کہ جو میری ہی کسی بات پر میری اصلاح کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے فلاں وقت فلاں مقام پر یہ غلط بات کی یا یہ غلطی کی تو وہ تو میرے سے ناراض ہی ہو جائے گا، یہ تو میری برادری کا بندہ ہے، یہ تو میرے گھر کا بندہ ہے، یہ تو میری پارٹی کا بندہ ہے، تو اور یہ تو میرا بڑا فیورٹ لیڈر ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی بات کرنی تو وہ تو بالکل میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. سامعین گرامی، یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اور تواصع وہ ہے کہ جس میں خوبصورتی ہے، جس میں پیار ہے، جس میں محبت ہے، جس میں خلوص ہے، اور بہترین طریقے سے بات کی جا رہی ہے. اور بہترین طریقے سے بات کی جا رہی ہے اجنبی لوگوں سے نہیں کہ آپ سڑک پر کھڑے ہو کر ان لوگوں سے جو آپ کو نہ کوئی جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اگر آپ کسی کو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یار جاؤ بھائی اپنا کام کرو، تمہیں اپنی جا کے اصلاح دیکھو اور اپنا گھر دیکھو، تم میری اصلاح کرنے کیوں آئے ہو. تو سامعین گرامی، جو نصیحت لینا نہیں چاہتا اسے نصیحت دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جو مشورہ لینا چاہتا ہے اسے ہی مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ جو تواصع ہے یہ وصیت، یہ دونوں طرف کے ایک کمیونیکیشن ہے، دونوں سائڈوں سے. یعنی دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، لینے والا لے کے اپنا اثر واپس دینے والے کو دے رہا ہے. وصیت کا عربی میں ایک اور مطلب یہ ہے کہ ایسا پودا کہ جس کی جڑیں بڑی گہری ہوں، یعنی چھوٹی موٹی آندھی یا طوفان اس پودے کو اکھاڑ کر پھینک نہ سکے. یعنی تو ایسی بات جو دل پر اثر کر رہی ہے کسی کے، وہ تواصع میں آتی ہے. اور وصیت کا تیسرا مطلب عربی میں یہ ہے کہ کہنے والے کی بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح آ رہی ہے، سننے والا قبول کر رہا ہے، سنانے والا پیار کے انداز میں، اصلاح کے انداز میں، کسی خوبصورت انداز میں کوئی مناسب موقع تلاش کر کے اس وقت نہیں کہ جس وقت کوئی بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو بحث برائے بحث ہو رہی ہے، اور اس وقت شیطان نے
دونوں شخص کے دماغوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس وقت کوئی بھی سننے اور سمجھنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں، تو اور اس وقت تو سوچنے اور سمجھنے کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ کہنے والا اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اور سننے والا اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ وصیت نہیں ہے، یہ تواصو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے وصیت دی بھی، وصیت لی بھی۔ وہ وتواصوا بالحق تلقین کرتے تھے اور تلقین سنتے بھی تھے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑے سے آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ علم میں اور رتبے میں تھوڑا سا جب اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے دماغ پر تکبر طاری کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور پھر جب بھی کوئی اسے فیڈ بیک دیا جا رہا ہے یا کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے نہیں بتاؤ، مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ سامعین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال شاید ہم نے سنی ہوگی، میں دوبارہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، وہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں رات کو ایک گشت پر ہیں، ایک گھر کے باہر سے گزر رہے ہیں تو گھر کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک پڑتا ہے اور وہ جاتے ہیں اور اس کی ایک کھڑکی ہے گھر کی، اس کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اندر ایک شخص ہے اور شاید کوئی گانے بجانے کا سامان ہے، اور وہ شخص جو ہے کچھ پی بھی رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ یہ شراب پی رہا ہے، نشے میں ہے، اور آپ دیوار پھلانگ کر اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں او اللہ کے دشمن، تو یہ گناہ کے کیا کام کر رہا ہے؟ تو وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو اس وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اگر میں نے گناہ کا ایک کام کیا ہے تو آپ نے گناہ کے 3 کام کیے۔ آپ نے میرے گھر کے اندر میری کھڑکی سے جھانکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے اس حرکت کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور پھر آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، میں کچھ اور بھی پی سکتا ہوں، میرے گلاس میں کوئی پانی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے دور سے دیکھا ہے، آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے، آپ نے گمان کیا ہے، اور گمان کرنا کسی کے بارے میں یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اور تیسرا کام جو آپ نے کیا کہ آپ میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 3 حدود کو پامال کیا۔ حضرت عمر فاروق لاجواب ہوتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہی دن بعد وہی شخص مسجد میں حضرت عمر فاروق کو دوبارہ ملتے ہیں، اور حضرت عمر انہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، یعنی جو بات آپ کی اور میرے درمیان ہوئی وہ بس میرے تک ہی تھی اور میں نے اپنے تک ہی رکھ لی۔ اور وہ شخص حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین، اس دن کے بعد میں نے شراب پینے سے توبہ کر لی، اس دن کے بعد میں نے شراب پینے سے توبہ کر لی۔ یعنی خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا غصہ اور جن کا جاہ و جلال اور جن کا دبدبہ پوری اس وقت کی جتنی بھی ایک سلطنت تھی جو سپر پاور اس میں پھیلا ہوا تھا، وہ ایک ایسے شخص کی کہ جو شاید شراب کے نشے میں تھا، اس کی بات کو حضرت عمر فاروق نے تحمل سے سنا اور اس سے وصیت لی، اور اس شخص نے بھی حضرت عمر فاروق سے وصیت لی اور اپنی اصلاح کی۔ یہ سامعین گرامی وتواصوا بالحق ایک بہت ہی ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی باتیں ہیں تو شاید باتیں سچ تو ہو جائیں لیکن تواصع نہیں ہو سکتی، کیونکہ سچ بات کسی کو کہنا، سچی بات کہنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا،
تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سچی بات کہنا اور برے انداز میں کہنا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. سچی بات کہنا اور پھر اس میں اپنے جتنے بھی وہ جو رشتہ داریاں اور جو ساری انسان کی ایک اپنی جو خواہشات ہیں انہیں بھی اکٹھا کر دینا، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دکاندار جو گاہک کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ ڈاکٹر جو اپنے مریض کے ساتھ مخلص سنسیئر نہیں ہے وہ بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ نصیحت کر رہا ہے اور فیس لے کر رہا ہے اور پھر بھی وہ غیر مخلص ہے، اس کے دل میں، اس پیشنٹ کی، اس مریض کی یا وکیل کے دل میں اپنے سائل کی سنسیئرٹی نہیں ہے، تو وہ تواصو کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیانت بھی کر رہا ہے. تو سامعین گرامی، وتواصوا بالحق بغیر مسلمان فیل ہے. صرف یہ نہیں کہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بھی ہے کہ سچ پر عمل کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جس کو سچ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ خلوص کا، پیار کا، محبت کا، ادب کا، احترام کا رشتہ ہے یا نہیں ہے. اور پھر کہنے والا اور سننے والا ایک دوسرے پر اعتماد کر رہے ہیں یا نہیں. اگر کر رہے ہیں تو یہ تواصو ہے، اگر نہیں کر رہے تو یہ تواصو نہیں ہے. تو سامعین گرامی، جو وصیت نہیں کر رہا وہ بھی فیل ہے، جو وصیت نہیں لے رہا وہ بھی ناکام ہے، جو خود عمل نہیں کر رہا وہ بھی ناکام ہے، اور جو مخلص نہیں ہے، جس کے دل میں دوسرے کا درد نہیں ہے، اخلاص اور محبت اور پیار نہیں ہے، وہ بھی ناکام ہے. اور جو دل سے اپنی اور دوسرے کی اصلاح نہیں چاہتا وہ بھی ناکام ہے. سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ اس میں امت کا پیار اور محبت اور خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے ان پر بڑی ناگوار ہے. ہر وہ بات جو کسی امتی کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار ہے. حریص علیکم، وہ دل سے تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، دل سے تمہارا خلوص اور تمہارا پیار اور تمہارا محبت اور تمہارا فائدہ ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور وہ مومنین پر بے حد شفیق اور بے حد مہربان. یہ لیڈرشپ کی خصوصیات ہیں. جس شخص میں، چاہے وہ ایک کسی گھرانے کا لیڈر ہے، چاہے وہ کسی ایک چھوٹی دکان کا لیڈر ہے، چاہے وہ اپنی ذات کا لیڈر ہے، اگر اس کے دل میں یہ چیزیں ہیں تو پھر تو وہ تواصوا بالحق پر چل رہا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ ناکام ہے. وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی وہ ناکام ہوگا. یہ بالکل منیمم سٹینڈرڈ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس سٹینڈرڈ سے نیچے چلا گیا وہ ناکام ہے، فیل ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو حق کی تلقین پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں سے بھی حق کی نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.